بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہتے ہیں ظالم اصل میں بہت خوفزدہ ہوتا ہے اور بزدل بھی ہوتا ہے۔ اس کو خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر وہ ظلم بند کر دے گا تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس لیے وہ اتنا ظلم کرتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا اقتدار چھین لے یا اس کی طاقت نہ چھین لے، تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں جتنا ظلم کروں گا اتنا عرصہ میرا اقتدار یا میری طاقت برقرار رہے گی۔ وہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت پر یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ ان کو ہر چیز کا علاج ظلم میں، تشدد میں نظر آتا ہے، جبر میں نظر آتا ہے، گولیاں، لاٹھی چارج یہی کرنے میں نظر آتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کراچی میں ایک اور مذہبی جماعت نے 9 مقامات پر دھرنے دے دیے ہیں۔ ہوا یہ کہ حکومت نے، یعنی یہ پیپلز پارٹی کی، بلاول کی، یہ سب ایک ہیں، یہ نون لیگ، سب مل کر یہ ظلم اور تشدد اور جبر کرتے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ اچھا ہم ذرا الگ ہیں، تاکہ شاید اس سے یہ ہو کہ اچھا اپوزیشن بھی کوئی ہے یا ہم الگ نظر آئیں، ہم ایک طرح سے نتھی نہ ہوں۔ لیکن عوامی نفرت اور رد عمل دونوں کے خلاف ہی ایک جیسا آئے گا، آپ دیکھ لیجئے۔ اب کراچی میں ایک جماعت کو انہوں نے ہٹانے کے لیے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی، اس کے مناظر میرے پاس ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ اب ایک اور جماعت نے مزید شہر کے 9 مختلف مقامات پر دھرنے دے دیے ہیں، احتجاج شروع کر دیا۔ یہ حالات بنے۔ اب میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاتا ہوں، کچھ تصاویر، یہ دیکھیے، یہ نمائش شرنگی کی ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا کتنی بڑی تعداد میں پولیس اور ان کے پاس لاٹھیاں، ڈنڈے اور ان کا آزادانہ استعمال کس طرح سے ہوا لوگوں کے خلاف، اور یہ دیکھیے بھگدڑ مچ گئی۔ اچھا، اس میں جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا ہے، کیمپس ہیں وہ جلائے گئے ہیں، کوئی چیز اس طرح سے بھی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں، اور مختلف جگہوں پر جلاؤ گھیراؤ، آگ لگائی گئی۔ اور اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ کو مزار قائد بھی نظر آئے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مزار قائد کے بالکل قریب کیا ہو رہا ہے، کیمپس میں آگ لگا کر اور مظاہرین کو منتشر کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی اور جگہوں پر بھی اسی طرح کے مناظر تھے۔ پارا چنار میں جاری کشیدگی اور وہاں شہریوں کو درپیش مسائل پر وحدت المسلمین نے کراچی میں 6 روز احتجاجی دھرنے دیے، جس سے آج صبح سے پولیس نے ختم کروانے کی کوششیں کی، جس کے نتیجے میں شہر بھر میں پولیس اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، اور ہوا یہ کہ سلسلہ ہی پھیل گیا، اور یہ یہاں پر تو پولیس والوں کی دوڑیں لگوا دی مظاہرین نے۔ یہ دیکھیے آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور جب مظاہرین جہاں زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پولیس پسپا ہوتی ہے، بھاگتی ہے۔ پورے ملک میں انہوں نے پولیس کی اب ٹریننگ یہ کر دی ہے کہ لوگوں پر چڑھ دوڑو۔ یہ کراچی نمائش شرنگی پر حالات کشیدہ، پارا چنار کی صورتحال پر جاری احتجاج رکوانے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، مظاہرین کو اٹھا کر گاڑیوں میں منتقل کیا گیا، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، اور اب یہ بھی کیا جاتا ہے، نیا انداز بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والے یہ بھی کرتے ہیں کہ جی سادہ لباس میں بھی آ جاؤ، اور مظاہرین میں شامل ہو کر جس پر خدشہ تحریک انصاف کم از کم ظاہر کرتی ہے کہ توڑ پھوڑ بھی ان سے کروا دی جاتی ہے پکڑنے کے لیے، تو وہ پھر کرتے یہ ہیں کہ آ کر مظاہرین کا بھیس اپناتے ہیں اور پھر مظاہرین کو ہی پکڑ کے لے جاتے ہیں پولیس کے پاس۔ کراچی میں نمائش شرنگی پر مذہبی جماعت کا دھرنا، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، متعدد موٹر سائیکلوں اور گاڑی کو آگ لگا دی، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، ہوائی فائرنگ اور شیلنگ۔ یہ آپ دیکھیے، یہ مناظر، یہ تصاویر یہ موجود ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جی کراچی میں، اور اسی طرح کے مختلف جگہوں پر شہر کے مختلف علاقوں میں یہ سب کچھ ہوا۔ ٹریفک جام، لوگ پریشان، حالات درست نہیں کروانے۔ وفاقی حکومت نے تو بس یہ سمجھانا کہ اچھا یہ صوبائی معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم اس پر پوائنٹ سکورنگ کریں گے۔ جس طرح آج کل حکومت نے سوچا بڑی ہوشیاری سے کہ اچھا ہم خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف دکھاتے ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی، اوہو وہاں تو یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، فلاں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت کا پتہ لگ گیا کہ کتنا 0.92% گروتھ، 1% بھی گروتھ نہیں ہے پہلی سہ ماہی میں۔ آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کے ہوتے ہوئے اتنے برے حالات ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کارکردگی صفر ہے، تشدد، جبر اور ظلم وہ اس میں 100/100 ہیں، یہ اس میں تو کوئی آپ کو ان کا مقابلہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز دکھائے ہیں، آپ کو ثبوت دکھائے ہیں کس طرح پولیس کا استعمال، انہوں نے پورے ملک کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا ہے، اور کوئی حل ان کو نظر نہیں آتا، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں، بس یہی کام ان کا رہ گیا ہے اور یہی ان کو آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ MQM پاکستان کے رکن قومی اسمبلی موہن منجیانی مستعفی ہو گئے ہیں، تو حکومت کی ایک وکٹ گر گئی ہے، ایک وکٹ کم ہو گئی ہے، ایک ووٹ کم ہو گیا ہے،
اور پہلے یہ مخصوص نشستیں نہیں دے رہے تحریک انصاف کو جو ان کی بنتی ہیں، اور اب یہ ہے کہ ان کی بھی جو رکن قومی اسمبلی ہے، میرا خیال ہے یہ اسپیشل سیٹ پہ تھے، اقلیتی رکن، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نئے سال کا جشن، پریزن وین لبرٹی چوک پہنچا دی گئی، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات، یعنی کراچی سے لے کے لاہور تک ایک ہی منظر نظر آئے گا، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ یہ نئے سال کے جشن کی آڑ میں تحریک انصاف والے نکل آئیں گے اور وہ آ کر نعرے لگا دیں گے، جھنڈے لہرا دیں گے اور یہ سب کچھ کر دیں گے۔ اس لیے اب یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر پولیس کی پریزن وینز پہنچا دی گئی ہیں کہ کوئی فیملی نظر آئے، کوئی شخص نظر آئے جس نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا رکھا ہو تو اس کو پکڑ کر پولیس پکڑ لے، اور پھر پولیس کی دہاڑیاں لگتی ہیں، بڑے مزے آتے ہیں، چاہے 26 نومبر کا واقعہ ہو، چاہے 9 مئی کا ہو، اس میں آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑا گیا، کس طرح پھر پولیس کی موجیں لگیں، پولیس صحافیوں تک کو کہتی ہے تو میں ان کیسز میں اندر کر دیں گے، اس طرح کی دہاڑیاں لگتی ہیں۔ 26 نومبر کے شہداء کی یاد میں 2024 کے اختتام پر کراچی میں چراغ روشن کر دیے گئے، ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے، یہ تحریک انصاف کی طرف سے وہاں پر ان کے رہنما اکٹھے ہو کے انہوں نے شمع روشن کی ہیں۔ یہ جو ظلم اور جبر ہوا ہے، لوگوں کو مارا گیا ہے، یہ کبھی میرا نہیں خیال قوم بھول سکے گی، اور بھلانا بھی نہیں چاہیے جو اس حکومت کے دور میں ہوا ہے، ورنہ پھر آگے بھی ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھیے ماڈل ٹاؤن سانحہ، 14 لوگوں کو سب کے سامنے، کیمروں کے سامنے گولیاں مار دی گئیں، حاملہ خواتین کے منہ پر گولیاں ماری گئیں، 100 لوگ زخمی کیے گئے۔ اگر اس میں سزائیں ہو جاتی، شہباز شریف تھے، رانا ثناء اللہ ان کا نام آیا تھا، تو آج یہ نہ ہوتا، 26 نومبر نہ ہوتا۔ تو لیکن وہ وقت اور تھا، آج وہ 2014 کا تھا، اب یہ 2024 گزرا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک تو عوام دیکھیں گے، ان کو ریجیکٹ کریں گے، جس طرح 2018 میں بھی کیا تھا، 2024 میں تو اس سے بڑھ کر کیا۔ بہرحال اب تو یہ بھی ایک سوچ چل رہی ہے کہ شاید یہ کہیں کہ 1.5 سال تک کوئی کسی طرح سے تحریک انصاف کو حکومت دے دیں اور کہیں کہ الیکشن 2029 میں ہی ہوں گے، عمران خان کو ٹریپ کریں، کیونکہ اتنی تباہی انہوں نے معیشت کی کر دی ہے، اتنی بربادی کر دی ہے ہر لحاظ سے، امن و امان کی صورتحال، معیشت کی صورتحال، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سنبھال نہیں سکے گا اور پھر ہمیں کوئی باری مل جائے گی۔ اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے تو ایک مذہبی جماعت کا دھرنا اور احتجاج ختم کروانا تھا، دوسری جماعت بھی میدان میں آ گئی اور انہوں نے 9 مختلف مقامات پر دھرنے دے دیے۔ سٹار گیٹ، شارع فیصل، کورنگی ٹاور، پرانی سبزی منڈی، گرو مندر، ناگن چورنگی، عیسیٰ نگری، برنس روڈ اور قیوم آباد میں دھرنوں سے ٹریفک روانی شدید متاثر، شہر کے مختلف سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اورنگی ٹاؤن 4.5 نمبر پر مذہبی جماعت کے دھرنے کے باعث سڑک ٹریفکلی بند کر دی گئی۔ دوسری جانب پرا چنار میں قیام امن کے لیے کراچی میں کچھ دنوں سے کئی مقامات پر دھرنا دینے والی جماعت کے دھرنے آج صرف 4 رہ گئے۔ یہ بڑی جیت تھی، آج صرف 4 رہ گئے، ایک اور جماعت آ گئی۔ پھر نمائش چورنگی ایم اے جناح روڈ پر مرکزی دھرنے پر پولیس نے کارروائی کی، مظاہرین نے پولیس موبائل، پولیس چوکی اور اہلکاروں کی 6 موٹر سائیکلیں جلا دیں، جبکہ پتھراؤ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس نے نمائش چورنگی سے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ کامران چورنگی، گلستان جوہر، عباس ٹاؤن اور گولی مار میں دھرنے جاری ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جو رپورٹس آئیں اس میں یہ سامنے آیا کہ کچھ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ نمائش چورنگی پر صورتحال کشیدہ رہی۔ پارا چنار میں قیام امن کے لیے کراچی میں کچھ دنوں سے کئی مقامات پر دھرنے دینے والی جماعت کے دھرنے آج 4 رہ گئے اور پولیس نے ایکشن لیا۔ نمائش چورنگی ایم اے جناح روڈ پر مرکزی دھرنے پر پولیس ایکشن کے دوران پولیس کی جانب سے شیلنگ، جبکہ مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ ہوا۔ تصادم کے دوران پولیس موبائل، پولیس چوکی اور اہلکاروں کی 6 موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں، جبکہ پتھراؤ سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے نمائش چورنگی سے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ کامران چورنگی، گلستان جوہر، عباس ٹاؤن، گولی مار میں دھرنے جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں دھرنے کی آڑ میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکل جلائے جانے کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ شہری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کسی صورت اجازت نہیں، احتجاج کا حق سب کو ہے، مگر شہری املاک کو نقصان پہنچانا شرانگیزی ہے۔ احتجاج کا حق سب کو ہے، شرانگیزی بالکل صحیح، میں متفق ہوں، لیکن انہوں نے جاتی جلا دیے تھے یا پولیس کی طرف سے پتھراؤ اور اس طرح سے ایکشن ہوا تھا اس کے بعد یہ؟ اور دیکھیے کہ جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا گولیاں بھی چلائی گئیں، پھر بھی کسی نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، گولیاں چلنے کے بعد بھی کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، اور یہ کہتے تھے انتشاری اور فلاں اور یہ اور فسادی اور دہشت گرد آ گئے ہیں، ان کو گولیوں سے بھون دو۔ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر، اے ٹی ایم مشین، شیشے لگے ہوئے، بلڈنگز اتنی تھی، کسی چیز کو، وہ میٹرو اسٹیشن، گولیاں کھانے کے بعد بھی زخمی ہوئے لوگ، جاں بحق ہوئے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جنہوں نے گاڑیاں چلائی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
بس بہت اچھے، یہی کرتے رہیے جناب، اور جاری رکھیے یہ سب کام، اور پھر دیکھیے کہ کب تک آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔